ہو گیا بھائی؟ آ جائیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یعنی یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر خیر، ان کی آزمائشوں اور ان کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی موضوع کو، قصہ تو مختلف ہو گیا، واؤ سے پتہ چلا ہے، لیکن اسی موضوع کو کہ جس میں ابتلا تھا، آزمائش تھی اور صبر تھا اور شکر تھا، اس کو آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے. اور ایوب علیہ السلام کی مثال دی کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا بے شک میں مسنی الضر، مجھے شدید ضر پہنچی ہے. ضر عربی کے اندر ایک ہوتا ہے ضرو، ضاد زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے عربی میں ضرو، ضاد پیش کے ساتھ. یعنی ضاد جو ہے وہ پیش کے ساتھ، اور ایک زر ہوتا ہے ضاد زبر کے ساتھ ہوتا ہے. زر اور زر دونوں چیزیں ضرر کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. جو ضاد جو ہے وہ علی زبر کے ساتھ ہوتا ہے ضرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی تکلیف ہو، مالی تکلیف ہو، جسمانی ہو، گھریلو تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی ہو. لیکن جب ضاد کے اوپر پیش آ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب پھر دیگر پریشانیاں نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی کوئی تکلیف. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں قرآن فہمی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ضر تو تکلیف کو کہتے ہیں، کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو عربی کا یہ قاعدہ یاد ہو کہ ضاد جب پیش کے ساتھ ہوگا تو اس سے مراد مالی یا دیگر تکالیفیں نہیں ہوں گی، اس سے مراد صرف جسمانی تکلیف ہی مراد ہوگی. تو فرمایا کہ مجھے، اے میرے رب، مجھے جو ہے وہ شدید تکلیف پہنچی ہے جسمانی. وَأَنْتَ، اور آپ، ارحم ہیں، ارحم زیادہ رحم کرنے والے ہیں، الراحمین رحم کرنے والوں سے. آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں رحم کرنے والوں سے. جو بھی مخلوق میں رحم کرتا ہے، آپ کی رحمت کا اور آپ کے رحم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جب بندہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے. ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اس آیت کے تحت، جو ہے کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں آئیں، کس قسم کی تکلیفیں آئیں. کسی نے کہا کہ ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ ان کو پھوڑوں کی بیماری ہو گئی تھی، پھوڑوں کی، اور اس قدر شدید پھوڑوں کی بیماری ہوئی کہ لوگوں نے ان کو العیاذ باللہ کہ کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا. کوئی کہہ رہا ہے ان کو برس کی بیماری تھی تو پیپ رستا تھا، خون رستا تھا. کوئی کہہ رہا ہے کہ بدبو پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر سے، کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے تھے بلکہ نفرت سے ان کو دیکھتے تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 سال کے عرصے تک بیماری میں مبتلا ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے 3 سال کے عرصے میں، کوئی کہہ رہا ہے 18 سال کے عرصے تک جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہوئے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو مختلف لوگوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف باتیں جو ہے وہ کہی ہیں. سب سے جو بہترین بات جو تھی
جو سب سے اچھی بات ہے وہ انہوں نے کہی ہے قاضی ابو بکر ابن عربی نے، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں جو بات کہی ہے وہ سب سے اچھی بات ہے مفسرین میں۔ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے معاملے میں کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ذکر کیا؟ یہی سورہ انبیاء کی 83ویں آیت ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور دوسرے مقام پر جو ہے وہ سورہ صاد میں 38ویں سورت 41ویں آیت ہے، وہاں پر یہ الفاظ ہیں رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ اے میرے اللہ مجھے شیطان نے جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، تکلیف میں۔ تو یہ تو قرآنی بیان ہے کہ قرآن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف تھی، اور زوات کے پیش کے ساتھ جو ہے جو بات پتہ چلتی ہے وہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو جسمانی تکلیف تھی۔ اچھا، باقی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر گرنے لگ گئی، ٹڈیاں گرنے لگی ان کے اوپر شدید قسم کی۔ تو یہ حدیث نبی علیہ السلام کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اتنا تو آتا ہے، باقی جو ہے وہ ان کے جسم کے اندر پھوڑے پھسیاں نکل چکی تھیں اور پیپ رس رہا تھا، بدبو آ رہی تھی، لوگوں نے اٹھا کر ان کو نعوذ باللہ من ذالک کوڑے کے اندر پھینک دیا تھا، گھر والے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے تھے، اکیلے تنہا چھوڑا تھا۔ یہ ساری باتیں بے تکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی قوم میں سب سے اچھا جو شخص ہوتا ہے قلبی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اسے ہی اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ کراہت کرے، کیونکہ نبی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلائے۔ اگر نبی کے اندر اس قسم کے عوارض پیدا ہو گئے تو لوگ تھوڑی جمع ہوں گے، ان کے لوگ تو پھر جمع نہیں ہوں گے۔ تو نبی جو ہے وہ ان تمام قسم کے عوارض سے پاک ہوتا ہے۔ دراصل جو محقق بات ہے، جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اس قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اندرونی کوئی بیماری ہو، ہڈیوں کا درد ہو، پٹھوں کا درد ہو، اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے، یا قلبی کوئی تکلیف ہو، یا پیٹ کے کسی حصے میں کوئی درد ہو، اس قسم کی تکلیف میں یہ شدید مبتلا تھے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو بھائی اگر چھوڑ کے سبھی چلے گئے تھے اور کوئی بھی نہیں رہا تو پھر ان کا ایمان لانے سے فائدہ کیا تھا؟ بات تو یہ کہ نبی کی مدد کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ قرآن مجید اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر جو وہاں ایک جگہ بیٹھے تھے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس کا اب ذکر آئے گا۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے استجاب کر لیا۔ فاستجبنا کہتے ہیں قبول کرنے کو، پھر ہم نے قبول کر لیا لہو، اس کو، اس کی دعا کو۔ فکشفنا، کشف یکشف کشفن، کسی چیز کو کھولنے کو کہتے ہیں، تو پھر ہم نے کھول دیا، یعنی ہم نے اس تکلیف کو ان سے دور کر دیا اور راحت کو ان کے لیے کھول دیا، راحت کو ان کے لیے کھول دیا۔ ما بہ من ضر، جو ان کے ساتھ ان کی تکلیف میں تھی، جو ان کو جسمانی تکلیف تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور شدید تکلیف میں پکارا، شدید تکلیف کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا پیر ماری، انہوں نے اپنا پیر مارا، تو وہاں سے اللہ پاک نے چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا کہ اس میں غسل کر لیجئے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کیا تو اللہ پاک نے پانی بھی پیا، انہوں نے غسل بھی کیا، اللہ پاک نے وہ سارے مرض اسی وقت ختم کر دیا۔ مرض تو ختم ہو گیا، فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اس کے اہل و عیال اسی کی طرح مزید دے دی، ہم نے ان کو اہل و عیال میں برکتیں پیدا کر دی، اور فرمایا کہ رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ ایک رحمت تھی جو ہماری طرف سے تھی، اور وہ یہ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ جو عبادت گزار ہے نا، اس میں ان کے اس واقعے کے اندر
بہت بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، کیونکہ انہوں نے تکلیف میں صبر کیا تھا، اور حقیقت کے اندر جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اسی کی تکلیف کو اجر بنا کر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور جو تکلیف کے اندر واویلا کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، تو پھر وہ تکلیف اس کے لیے رحمت بنتی نہیں ہے، پھر وہ تکلیف اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بن جاتی ہے۔ تکلیف کو اگر رحمت بنانا ہے نا تو اس تکلیف پر صبر کا مادہ پیدا کرے اور صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور ثواب کی امید رکھے، تو وہ تکلیف جو ہے وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے رحمت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامس فالامس، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو آتی ہیں، پھر ان پر آتی ہیں جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر آتی ہیں جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ جو جتنا آدمی جو ہے وہ تقوی میں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، تو وہ اس کو تکلیفیں آئیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ ہو، نہیں ہو سکتا ایسا، تکلیفیں تو ہوں گی۔ کسی کو مال کی تکلیف ہے تو کسی کو جان کی تکلیف ہے، کسی کا گھر میں گزارا نہیں ہو رہا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کوئی کماتا ہے اس کو برکتیں نہیں ملتی، گھر میں بیماریاں موجود ہیں۔ تو الغرض جو ہے بندے پر مختلف قسم کی تکالیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ آزمائشوں کا وعدہ ہے، آزمائش آئے گی۔ یہ جو نبیوں کا تذکرہ ہے یہ تو استقلال اور استقامت کے بہت بڑے پہاڑ تھے۔ ہم عام انسانوں کو بھی دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہہ کر فرما دیا کہ ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ تو فرمایا اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے، یعنی سب پر آزمائشیں اتری ہیں اور سب نے صبر کیا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کر دیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے کے سارے نیک تھے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو ذنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذا کہتے ہیں والا، اور مچھلی والا، اذ جب ذهب مغاضبا وہ غصے میں گیا، فظنا اور گمان کیا، اللہ نقدر علیہ کہ اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں، تو فنادا فی الظلمات۔ یہاں پر یونس علیہ السلام کی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے ہجرت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ ہجرت کر لی۔ تو راستے میں گئے تو مچھلی نے ان کو کھا لیا، مچھلی نے منہ میں ڈال دیا اپنے۔ اب مچھلی کتنی بڑی ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ اتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ ایک آدمی سکون سے پیٹ میں رہ سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا۔ پھر کیا ہوا کہ اب اندھیروں میں تھے، اب کوئی چارہ تو تھا نہیں، اب نہ ہی کوئی مددگار۔ ایسے حالات میں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز دی۔ حالانکہ پیٹ کا صرف اندھیرا تھا، لیکن اندھیروں کا ذکر کیا، ظلمات جمع ہے اندھیروں کی، اندھیرے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ کی اندھیری، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ دانی کی اندھیری، بچہ دانی کے اندر اس تھیلی کی اندھیری جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ پاک نے فی ظلمات ثلاث قرار دیا ہے۔ تو اس قسم کے اس مچھلی کے اندر بھی اللہ پاک نے کوئی ایسا رکھا ہوگا کہ وہ اندھیروں پر اندھیرا تے لگی بھی ہوگی مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں کی۔ تو رب العالمین نے یہاں پر بھی اندھیرا نہیں فرمایا، ظلمات فرمایا، کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا گہرا یا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا کہ جس کے اندر سیدنا ذنون علیہ السلام یعنی یونس علیہ السلام ہوں گے۔ تو وہاں پر ویسے تو آدمی زندہ نہیں رہ پائے، مچھلی کسی کو ہضم کرے تو راستے میں اترتے اترتے اس کی جان نکل جائے۔ ایک تو خوف کے مارے مچھلی نے نکل لیا، پھر اندر آکسیجن ہو کہ نہ ہو واللہ اعلم، لیکن اللہ پاک نے ان کو یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا اور باقاعدہ اپنے ہوش اور حواس میں تھے، تبھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہنے لگے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر انت آپ ہیں،
سبحانکا، اور آپ کی ذات سبحان ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اگر اس کلمے کے ذریعے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، باقی ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ جو قیامت کے دن تک کسی مشکل میں پھنسے گا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کلمات کو اگر پکارے گا ان کلمات کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مشکل کشائی کریں گے۔ اب یہ باتیں بہت ساری ہیں یہاں پر، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سورہ انبیاء کو ہم مکمل کر لیں۔ فرمایا انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور یقیناً میں جو ہوں وہ ظالموں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم جو ہے وہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دیتے ہیں اور خیر کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، تو یہ انسان کے عقیدے کی بھی خرابی ہے اور انسان کے عمل کی بھی خرابی ہے، اور ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا بڑا بدگمان بندہ ہوتا ہے یہ، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے۔ انسان سے بدگمانی سے بھی منع کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت سارے گناہوں، بہت سارے گمان سے بچو، کیونکہ کئی گمان، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ آپ خواہ پہ لیے آپ نے کسی کے اوپر گمان کر لیا، اور اگر وہ ایسا نہ نکلا تو پھر یہ گمان آپ کا بہتان کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں خصوصاً ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں تاخیر نہیں کرتی، تو کبھی بھی کسی پہ بہتان نہ لگائیں۔ کسی بات کو دیکھا ہے تو اس کو مثبت انداز سے اس پہلو کو اخذ کریں۔ ہاں، تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو نجات دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، اور ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْأَنْبِيَاءِ، ہم ایسے ہی نبیوں کو نجات دیتے ہیں۔ مومنین فرمایا ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب زکریا نے پکارا اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، مت مجھے چھوڑیے، فردن، اکیلا، تنہا، وانت، اور آپ خیر الوارثین، آپ بہتر وارث ہیں، آپ بہتر وارث ہیں۔ یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی اولاد عطا کر دیجئے، کوئی بیٹا دے دیجئے تاکہ میرا بھی کوئی وارث ہو۔ فاستجبنا لہ، پھر قبول کیا ان کی دعا کو، ووہبنا، اور عطا کیا لہو ان کو، یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، کیونکہ بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی، تو بیوی کو درست کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو وقت میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آنے والا مسئلہ یہ، میں نے جمعے میں بتایا تھا نا آپ کو، جمعہ اگر آپ نے میرے پیچھے پڑھا ہو تو میں نے ایک چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کی کبریائی کے حوالے سے بتائی تھی، اس کو دوبارہ یاد کر لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں یقین مانے جب سے میں جمعہ پڑھا کر اٹھا ہوں ابھی تک میں اسی چیز کے اندر بار بار غور کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہم لوگوں کی حیثیتیں ہیں کیا ہے؟ رتی بھر بھی نہیں ہے حیثیتیں، رتی بھر بھی۔ فرمایا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے دیا ان کو یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی صحیح کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جلدی کرنے والے تھے۔ یسارعون، سرع، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین، را اور عین، سرع، اس کو کہتے ہیں جلدی۔ یسارعون فاعلون کے وزن پر ہے، وہ جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، نیکیوں میں، نیکیاں جلدی کرتے تھے۔ نیکیوں کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ یار ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، بہت لمبی زندگی ہے، نیکی کا موقع آ گیا فوراً کر دیا، تاخیر نہیں کی لمحے بھر کے لیے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور انہوں نے وہ پکارتے ہیں ہمیں
رغبن و رہبن، رغبت میں بھی اور خوف میں بھی. کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے ہمیں پکارتے ہیں، کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو ہمیں پکارتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ انکساری کو اختیار کرنے والے تھے. ترجموں میں تقریباً 90% ترجمے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہوگا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. عاجزی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والہم والحزن والجبن والبخل واعوذ بک ان ارد الی عرضل العمر واعوذ بک من غلبۃ الدین ومن قہر الرجال. تو اے اللہ میں عاجزی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے ادھر اس آیت کے خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ اور تھے وہ عاجزی کرنے والے. کیسے عاجزی کر سکتے ہیں جبکہ نبی پاک نے عاجزی کرنے سے منع کیا ہے؟ عاجزی نہیں ہے یہاں، جو صحیح لفظ ہے وہ ہے انکساری ہے، تواضع اور انکساری. کیا ہے؟ عاجزی مت بولا کرے ماشاءاللہ کتنی عاجزی ہے، عاجزی کی جگہ پہ تواضع استعمال کیا کریں. عاجزی جو ہوتی ہے وہ دراصل عجز کا مرکب ہے. اس کا مطلب ہے بندہ عاجز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا عاجز بندہ پسند نہیں ہے. تو تواضع اور انکساری جو ہے نا وہ دراصل اس معنوں کے اندر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو. واللتی احسنت فرجہا فنفخنا، اور وہ عورت جس نے احسنت فرجہا، محفوظ رکھا اپنی فرج کو. عورت کا جو آگے کا پرائیویٹ پارٹ ہے، عورت کا جو آگے کا پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو عربی میں فرج کہتے ہیں، اور آدمی کا جو آگے کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. جیسے آدمی کے آگے کے پارٹ کو انگریزی میں پینی کہتے ہیں، میرے خیال سے ہے، الگ الگ نام ہے. البتہ عربی کے اندر جو ہے وہ اس کو آگے کے جو مرد کا جو آگے کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، اور عورت کو جو ہے وہ فرج کہتے ہیں. اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ لفظ فرج کا استعمال ہوا ہے. تو فرمایا کہ اس عورت نے جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا. یہ کون تھی؟ یہ سیدہ مریم علیہ السلام تھی، ان کا ذکر آ رہا ہے. فنفخنا فیہا من روحنا، اور پھر ہم نے پھونک ماری اس میں، ان کے رحم میں. ہاں کی ضمیر رحم کی طرف ہے. ان کے رحم میں ہم نے پھونک ماری. وجعلنا ہا، اور بنایا ہم نے اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو، آیۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے ایک نشانی. مریم علیہ السلام کیا نشانی تھے؟ کہ بغیر خاوند کے اولاد دے دی. ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا. سورہ مریم میں ہے نا، سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 16 سے لے کر 32 تک مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے پھونک ماری. پھونک مارنا کیا، وہ کیسے اللہ نے ماری وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اپنا حکم کر دیا اللہ نے، ان کے رحم میں حمل ٹھہر گیا. اس سے پتہ چلتا یہ ہے کہ اللہ تعالی مرد اور عورت کی تخم ریزی کا محتاج نہیں ہے. مرد اور عورت کی جو ہے وہ آپس میں ملاپ کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد اور عورت کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو جب عورت مرد پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے، اور جب مرد عورت پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ذکر کیا ہے کہ اصل چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے. انسان کے اپنے قطرے کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی نشانی اگر ہم غور کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے مردوں کی طاقت دی تھی. اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 30 نے کہا، بعض نے کہا 60 آدمیوں کی طاقت تھی، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ جنتی لوگوں کی 30 جنتوں کی طاقت تھی. کوئی اس میں جو ہے وہ غلو نہیں ہے. ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبیوں کی خصائص ہوتے ہیں یہ،
لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں ہوئی ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کا حکم. انسان کی اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کی کوئی بیٹے جوان نہیں ہوئے. اچھا بھی کمال کی بات ہے، امی خدیجہ اور ماریا قبطیہ، ٹھیک ہے، سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہما، ان سے بیٹے ہوئے ابراہیم، اور کچھ اولادیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی خدیجہ سے ہوئی ہیں. لیکن ان کے علاوہ کسی عورت سے آپ کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی امہات المومنین میں. تو یہ باتیں کس بات پہ دلالت کرتی ہیں؟ اللہ کا حکم. اب دیکھیں نا، اتنے عرصے تک جو ہے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام بغیر اولاد کے تھے. اور اولاد کب ہوئی؟ جب فیصلہ رب العزت کی طرف سے آیا. قرآن مجید نے تو بڑا کھول کے اس کو ذکر کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ پاک لڑکے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے عقیمہ بانجھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے، اور خوب قادر ہیں کہ اگر سب دینا چاہتے ہیں تو سب کچھ دے دے اللہ پاک. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انحصار ہے. تو فرمایا کہ ہم نے پھونک ماری ان کے رحم پر، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، تو مریم علیہ السلام کو بغیر خاوند کے اولاد دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے ساتھ ملاپ کے ان کو پیدا کر دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی کیا بنائی کہ ان کو نبوت دی، یہ نشانی ہے، معجزات دیے، یہ نشانی ہے، ایک کتاب دی انجیل کے نام سے، مبارک کتاب جس میں ہدایت کا نور تھا، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر اس کے بعد ان کو رفع الی السما کر دیا، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہوگی. پھر نازل کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے، یہ بھی بہت نشانی ہوگی. پھر جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، یہ بھی بڑی نشانی ہوگی. پھر سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، یہ بھی بڑی نشانی ہوگی. کتنی نشانیاں بتاؤں میں آپ کو. پھر فرمایا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، اور وانا ربکم فاعبدونی، اور میں تمہارا رب ہوں. بہت سارے لوگ وانا پڑھتے ہیں اس کو. یاد رکھیں کہ لفظ انا جو ہوتا ہے نا، یہ لام الف نون الف کے ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن کھینچا کبھی بھی نہیں جائے گا. صرف پڑھا جائے گا وانا، بس ایک الف کے برابر نہیں کھینچا جائے گا اس کو. وانا بس، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں. فاعبدونی، پس پھر میری عبادت کرو. عربی میں لفظ یہ فا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی جملوں کے ساتھ اکثر فا کا استعمال ہوتا ہے. دراصل یہ جملے کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اگر آپ عربی عبارت لکھنا شروع کریں نا تو اس جملوں کے اندر جو ہے خوبصورتی پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر میں گیا بازار. میں ایک جملہ بناتا ہوں، کنت ذهبت الى السوق، کنت ذهبت الى السوق، میں گیا بازار. پھر میں کہتا ہوں، آگے جملہ بناتا ہوں کہ میں نے خریدا گاڑی. تو خریدنے کو اشتریتو کہتے ہیں. فاشتریتو سیارہ، میں نے خریدا گاڑی. تو فا میں نے لگا دیا. تو فا کیا ہوتا ہے کہ اس جملے کا کہ میں گیا بازار اور میں نے گاڑی خریدی. تو یہ فا اس جملے کی خوبصورتی کو لا رہا ہے. تو عربی کے اندر جملوں کی خوبصورتی کے لیے فا جملوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے. تو فرمایا یقیناً یہ امت، انا جو ہے حرف ناصبہ ہے. آگے کے جو جملہ ہوتا ہے، آگے کا جو لفظ ہوتا ہے، یعنی آپ کا کوئی اسم ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی اس کے اوپر زبر دے دے گا. لیکن یہ حاضی ہی جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے. یہ اس میں اشارہ خود معرفہ ہوتا ہے، تو یہ تبدیل کبھی بھی نہیں ہوگا. حاضی ہی، حاضا، ہوا، ہیا، تلکا، ذالکا، اولائکا، ہاؤلائی، یہ کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر تبدیل نہیں ہوتا. یہ سب معرفہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفہ. تو فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ،
اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لوگ اپنے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مسالک میں بٹ گئے، مذہبوں میں بٹ گئے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو آپ کی جو کتاب اور سنت کا جو نور تھا جو آپ نے امت کے لیے چھوڑا ہے، امت نے نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو گئی. کوئی کس نظریے کا حامل ہے، کوئی کس نظریے کا حامل ہے. آپ یقین مانیں، آپ کو کیا بتاؤں کہ حدیث کی کتابوں کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں نا، اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو موقع پڑھتے، تو حدیثی کتابوں میں جب فقہ پر لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فقہاء نے جو ہے نا وہ مذہبوں کو تراشا ہوا ہے. کسی کے نزدیک یہ صحیح ہے تو کسی کے نزدیک یہ صحیح ہے، تو کسی کے نزدیک یہ صحیح ہے، تو کسی کے نزدیک وہ صحیح ہے، تو کسی کے نزدیک وہ صحیح ہے، تو کسی کے نزدیک یہ صحیح ہے. شدید اختلافات ہیں. خیر ایک الگ بات ہے. فرمایا کل الینا راجعون، اور سارے کے سارے ہماری طرف ہی واپس آئیں گے. فمن یعمل من الصالحات، پر جس نے عمل کیا نیکوں میں سے، نیک اعمال میں سے، وہو مؤمن، کیونکہ سارے نیک عمل کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اگر بندہ دعویٰ کرے کہ سارے نیک اعمال کرے تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر نماز پڑھنا شاق ہوتا ہے، کسی کے اوپر روزہ رکھنا شاق ہوتا ہے، کسی کے اوپر حج کرنا شاق ہوتا ہے، تو کسی کے اوپر کیا شاق ہوتا ہے، اور اکثر کے اوپر تو جہاد تو ہوتا ہی شاق ہے. شک اکثر میجورٹی 100 میں سے 99% لوگوں پر جہاد کرنا شاق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فَمَن يَعْمَلْ الصَّالِحَاتِ نہیں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فرمایا کہ جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کو جو ہے وہ کفران نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی کوشش کو جو ہے وہ ناقدری نہیں کی جائے گی، جھٹلانا نہیں ہوگا، ناقدری، کیونکہ لفظ جو ہے یہ کفران یہاں پر ناقدری کے لیے آیا ہے. تو اس کی کوشش کو کیا کیا جائے گا؟ ناقدری نہیں کی جائے گی، قدر کیا جائے گا اس کی کوشش کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جو ہے لوگوں کی قدردانی کی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک آدمی سڑک پر سے جا رہا تھا، تو اس نے جو ہے نا ایک غصن، وہاں الفاظ غصن کہتے ہیں کہ کوئی شاخ رکھی ہوئی تھی کانٹے دار، اس سے اٹھا کر اس کو سائڈ میں کر دیا، اس نیت سے کہ کسی کو لگے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس عمل سے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. اب دیکھیں ایک چھوٹے سے عمل پہ سارے گناہ کو معاف کر دے، کتنی بڑی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا نام ہے الشاکرون، الف لام معرفے کے ساتھ، الشاکرون. شاکرون کا مطلب ہوتا ہے قدردان. جو قدردان ہوتا ہے وہ ناقدری نہیں کرتا. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ تم لوگوں کی جو کوششیں ہیں نا اس کی ناقدری نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم لکھتے ہیں اس کو. تم نے جو کچھ بھی کیا نا ہم نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ لکھنے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کبھی بھی نہیں لکھتے. اور لکھنے کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے لکھا جا رہا ہے نا. سورہ قاف کے اندر ہے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. دائیں اور بائیں دو بیٹھنے والے ہیں، کوئی کال تمہارا نہیں چھوڑتا مگر وہ لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے. فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، وَحَرَامٌ، اور حرام ہے، لازم ہے، حرام ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، بستی پر، أَهْلَكْنَاهَا، أَهْلَكَ، ہلاک کر دیا نہ ہم نے، اس قریہ کو. فرمایا حرام ہے بستیوں پر، یعنی لازمی ہے بستیوں پر یہ بات کہ جب ہم نے ان کو مٹا دیا، ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، تو اب وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے. مفسرین نے اس آیت کے 3 معنی ذکر کیے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ آیت کئی معنوں کی گنجائش رکھتی ہے،
اور یہ بات تو حقیقت میں ہے کہ قرآن مجید کی آیت پر اگر غوض و فکر کیا جائے نا تو جو معنی آج آپ جو مطلب ابھی آپ اخذ کر رہے ہیں نا، اگر آپ اللہ سے دعا کرتے کرتے اس کے اوپر مزید اگر آپ غور کریں گے نا تو ایک ایک حرف کے اندر آپ کو مختلف مختلف معنی نکلیں گے. میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پر ایک کتاب کے اندر کہ سورہ فاتحہ پر کسی نے 400 جلدوں پر کتاب لکھی ہے. کتنی؟ 400 جلدیں. کیا لکھا ہوگا اس اللہ کے بندے نے کہ سورہ فاتحہ پر 400 جلدیں لکھتی. ایک تفسیر کا تو مجھے علم ہے، تفسیر حدائق ذات بہجہ کے نام سے، اس کی بھی 400 جلدیں، لیکن پھر بھی اگر پورے قرآن کی 400 جلدیں تو کیا ہوگا اور سورہ فاتحہ کی 400 جلدیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھیں گے. کیا وہ بندہ ہوگا جو لکھنے والا ہوگا، کیا اس نے لکھا ہوگا، کیا اس نے مواد دیا ہوگا. کمال ہے، کمال. ہاں جی، تو فرمایا کہ پہلے معنی کی صورت میں حرام کا معنی ممنوع اور ناممکن ہے، اور لا یرجون میں لا کا حرف زائد ہے، نفی کا معنی نہیں دے رہا، بلکہ بے فائدہ نہیں، بلکہ حرام کے معنی میں جو نفی پائی جاتی ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے. اب خیر یہ لغوی بحث ہے یہاں پر مفسر کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ موٹی سی بات یہ بتا دی کہ جی بستی کسی کو ہم نے برباد کر دیا نا تو پھر وہ واپس نہیں آئے گی. ہمارے یہاں اس سے ان لوگوں کا عقیدہ کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے روح گھر میں بھٹکتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے. گھر کو صاف رکھو، گھر کو صاف رکھو، اگربتیاں جلاؤ، موم بتیاں جلاؤ. تو رد کر دیا اللہ پاک نے. حنوت کے عقیدے کو بھی رد کر دیا. حنوت کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی روح جو ہے وہ اچھی جو ہوتی ہے وہ واپس جو ہے وہ کسی اچھی شکل میں آ جاتی ہے، بکری شکری کی یا کوئی اچھی چیزوں میں آ جاتی ہے. اگر روح جو ہے وہ بد ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، تو وہ کسی کتے کے یا کسی بلی کے یا اس قسم کی چیزوں میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں جتنی بھی ہاررز مووی ہوتی ہے سب اسی پر ہوتی ہیں، چڑیل اور جنوں کے اوپر ہی ساری کی جو ہے نا اسٹوریز ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں بچوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے نا، بھوت آ گیا. ایک وقت میں جو ہے وہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک وقت میں کافروں کو، ان کے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور غوری اور غزنوی سے ڈرایا جاتا تھا. اور آج جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں ہوتا بھی ہے نا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ رات کو باہر جاتا ہے تو اس کو ڈر ویسے لگتے ہیں، راستے میں اس کو کوئی چیز دکھ جاتا ہے ایسے ویسے، تو وہ سمجھتے واقعی میں ایسے کچھ ہے اس کی وجہ سے. اصل میں یہ عقیدے کی خرابی ہے نا، یہ ہے عقیدے کی خرابی. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے معمار کے اندر بہت پہلے، جب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم نئے شفٹ ہوئے تھے، معمار اس وقت جنگل تھا. کیا تھا؟ جنگل تھا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں 96-97 میں، جب میری داڑھی مونچھیں وغیرہ بھی نہیں آئی تھی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو ہمارا اکلوتا گھر تھا اور پیچھے والوں کا اکلوتا گھر تھا پورے جنگل میں. ہائی وے سے پھر جانا اندر کی طرف تو لوگ ویسے ہی کپ کپاتے تھے، اور ہم نے تمہاری عائش رکھی ہوئی تھی جنگل میں. اب یقین مانے رات کے وقت مجھے ابھی تک بالکل کلیئر یاد ہے، مقصد کوئی میں اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا کہ مجھے ہوش آواز نہ ہو. رات کے 12 بجتے، عورتوں کے کھیلنے کی آوازیں، بچوں کی کھیلنے کی آوازیں، جیسے کچھ نہیں چھن 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 کی آوازیں ہو رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں. باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ باہر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، مذاقیں کر رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. لیکن ہم جب باہر نکل کے دیکھتے تو بھائی نہ انسان کی ذات، اور اس طرف پیچھے کی طرف پہاڑی ہے، اس طرف سے آواز آتی تھی. تو لیکن اگر اس کو بندہ یہ سوچتے کہ جی بھوت پڑے تھے یا وہ کوئی مردہ جو ہے وہ زندہ ہو کر آ گیا، تو یہ تو عقیدے کی خرابیاں ہوتی ہیں. مخلوق تو موجود ہے نا، جنات. قرآن مجید نے اس کا کئی جگہوں پہ ذکر کیا، بلکہ قرآن مجید کی مستقل سورت ہے سورہ جن. تو یہ بات ہے. تو اللہ پاک نے قاعدہ بتا دیا. جب مومن کا جب عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آ جاتا ہے اور جب اللہ پاک کے قانون پر آ جاتا ہے، فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے بستی پر حرام کر دیا کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، بس ختم. اب وہ آپ ڈریں کہ یار وہ لگتا ہے روح آ گئی ہے. ابھی روح کہاں سے آئے گی یار؟ روح تو اللہ کا حکم تھا جو واپس چلی گئی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، کہہ دیجئے میرا رب کا حکم ہے یہ، بس تمہیں اتنا ہی علم دیا گیا ہے.
حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی اتنے زیادہ ہوں گے یاجوج ماجوج کہ ہر اونچی جگہ سے آپ کو وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پانی، سمندر بمندر، سارا کھیتی باڑی سب تباہ کر دیں گے، آسمانوں پر جو ہے وہ تیر برسائیں گے، آسمانوں سے تیر جب واپس آئیں گی تو اللہ پاک اس کو خون والا کر دے گا، تو یہ اپنے زوم میں سمجھے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے یاجوج ماجوج کا، اور انہوں نے اتنی جگہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق جو سوراخ کھول دیا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن جب یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہتے۔ یاجوج ماجوج جو ہے دراصل یہ بھی انسان ہی ہے، محقق بات یہی ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسان ہی کی نسل میں ہے، اور مختلف قسم کی پھر مفسرین کی یہاں رائے ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف آراء کو اخذ کرنے سے دماغ اور دل خراب ہو جاتا ہے، پھر آدمی صحیح جگہ پر رکتا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جتنا کہا گیا ہے اس کو اتنا مان لیں، اور اس قسم کی جو واہیات روایات جو آتی ہیں نا تفاسیر کے اندر کہ جی یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ایک کان اتنا بڑا ہے چھوٹا، دوسرا کان اتنا چھوٹا ہے، یہ مطلب مختلف قسم کی بات ہے، تو بغیر دلیل کے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کان نہ دھریں اس پر، آنکھیں بند کرتے ہوئے آگے نکل جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بلکہ ابن العربی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس سے پھر جو ہے وہ آدمی کا دل خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قسم کی تصویر کشی کرنا، اس کے تناظر میں وہ موویز بھی حرام ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نام سے بنائی جاتی ہیں، وہ ان کے لیے بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے جو مقدس جو شخصیتیں ہوتی ہیں نا، ایک یہودی اور نصرانی اس کا لبادہ اوڑھ کے اوڑا ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں جب ان کا نام آئے گا تو وہی آئیں گے۔ تو اس قسم کی چیزوں سے جو ہے وہ احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تصاویر کو ناپسند فرمایا ہے، بلکہ واضح حدیث ہے کہ لا يدخل الجنۃ لا يدخل الملائکہ بیتا فی کلب ولا صور، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے۔ چلیے جی آگے چلتے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ شَاخِصَةٌ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں، کہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں ہوتا، ایک دم سے کوئی مصیبت آتی ہے اور ایک دم سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ تو جب یاجوج ماجوج آئے گا، اور جب اللہ رب العزت والجلال جو ہے وہ ایسا ایک پنکھا کھول دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت قریب جب دنیا کو لے جائے گا اور ایک دم سے جب قیامت برپا ہوگی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کن کی؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مسلمانوں کی کھلی کی کھلی نہیں رہیں گی؟ بچے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قیامت بدترین لوگوں پر، علی شرار الناس، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، یہ کہیں گے کہ ہائے کاش کہ یقیناً ہم جو ہے وہ غفلت میں تھے اس سے پہلے، غفلت من ھذا اس سے پہلے نہیں، اس سے، بل کنا ظالمین، بلکہ بات تو یہ ہے کہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور یقیناً جس کی تم عبادت کرتے ہو، تعبدون مضارع ہے نا، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ من دون اللہ میں ہر کوئی چیز ہے، شجر بھی ہے، پتھر بھی ہے، ٹھیک ہے، بت بھی ہے، انسان بھی ہے، جن بھی ہے، قبر بھی ہے، بزرگ بھی ہے، ہر کوئی داخل ہے وما تعبدون من دون اللہ میں۔ فرمایا حسب جہنم، وہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ یہ ذرا قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا کہ تم اور جس کی تم نے عبادت کی دونوں جہنم میں، عابد اور معبود دونوں جہنم میں، عابد بھی جہنم میں
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ کر آگ میں ڈال دے گا، لپیٹ کر آگ میں ڈال دے گا، کیونکہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جن لوگوں نے سورج اور چاند کی پوجا کی ہے ان کو تو ڈالا جائے گا، جو فاعل تھے، کرنے والے تھے، لیکن مفعول کو بھی ڈال دیا جائے گا جن کی عبادت کی گئی۔ انکم، یہ دیکھیں انا جو ہے عربی میں جو ہے وہ محقق کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلا شبہ کم، تم، وما، اور جس کی، تعبدون، تم نے عبادت کی۔ ابھی آ رہی ہے نا یہ بات آگے، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، حسبو جہنم، حسب کہتے ہیں ایندھن کو، جہنم کا ایندھن ہے، انتم، اور ہو تم، لہا، واسطے اس کے، واردون، وردہ یوردو، وردہ یوردو، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو، را اور دال، واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے آیا ہے جو اس کا صیغہ ہے آگے، اور فرمایا کہ تم اس میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر اشکال وارد ہو رہا ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو آج تک ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے بزرگوں کی عبادت ہو رہی ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے سب جہنمی، عابد بھی اور معبود بھی، لیکن نہیں، وہ معبود جہنمی ہوں گے جو اپنی عبادت سے خوش ہوئے یا انہوں نے اپنے عبادت کی وصیت کی۔ اب ان لوگوں نے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اپنی عبادتوں سے روکا ہے، اور عبادت سے راضی کیا ہونا آپ دیکھتے ہیں صوفیوں کے یہاں، سجدہ کرتے ہیں اور پیر ہوتا ہے وہ پیچھے تھپکی دے دیتا ہے، دیکھا ہے آپ نے، وہ پیچھے تھپکی دے دیتا ہے، یعنی اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو سجدہ کر۔ ابے بے وقوف، عقل کے مارا ہوا شخص، جس گندی چیز سے تو پیدا ہوا ہے وہ اس سے بھی، یہ بھی اسی سے پیدا ہوا ہے، جتنا محتاج تو ہے اتنا محتاج یہ ہے۔ خیر، لو کان ہؤلاء آلیۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں کبھی بھی نہیں جاتے جہنم میں، اور سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا یہ کہ استثنائی صورت ہے کہ جو معبود اپنی عبادت سے روکتا رہا، وہ اس سے استثناء ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کے لیے اس میں گدھے جیسی آواز ہوگی، زفیر کہتے ہیں گدھے جیسی آواز، اللہ تعالیٰ کو گدھے کی آواز جو ہے پسند نہیں ہے، اور ہم بھی تو اردو میں مثال دیتے ہیں کیا گدھوں کی طرح چیخ رہا ہے نا، کبھی بھی کسی نے جو ہے نا وہ گدھے کی آواز نکال کر جو ہے نا پراؤڈ محسوس نہیں کیا، فخر، دیکھو میں گدھے کی آواز نکالتا۔ تو فرمایا کہ اس میں لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جو ہے گدھے کی آواز ہوگی، وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں نہیں سنیں گے وہ۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، یقیناً جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے، سبقت لے گئی، طے ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنی بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، تو وہ اس سے دور رکھے ہوئے ہوں گے، وہ ان چیزوں سے دور رکھے ہوئے ہوں گے، شرک اور کفر سے دور ہوں گے، جن کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے بھلائی لکھا ہے۔ لفظ الحسنی الاحسن کی مؤنث سے معنی یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز، سب سے اچھی بھلائی جو اللہ نے لکھی ہے ان کے لیے۔ فرمایا لا یسمعون حسیسها، وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جیسے ان کے دل چاہیں گے، جس طرح سے دل چاہیں گے اس طرح سے رہیں گے، نہروں کا پانی پیئیں گے، شہد پیئیں گے، وہاں پر پاکیزہ شراب پیئیں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگیاں بسر کریں گے، خوش خرم رہیں گے، جیسے زندگی بسر کرنی ہے بسر کرو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے فی مشتہت؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فی مشتہت جو ہے یہ آدم علیہ السلام کو مطلق طور پر نصیب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، تم اس درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا۔
لیکن اب کیا ہے ہمارے لیے یہ ہوگا انشاءاللہ، ہمارے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہوں گی، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آگے آ جائیں حضرت صاحب، آگے آ جائیں، آگے آ کے بیٹھیں، ادھر آ جائیں، صفوں میں آ جائیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ، اور فرمایا انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، جو قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹیں ہوں گی، آپ یقین مانیں اتنی بڑی گھبراہٹیں ہوں گی، اتنی بڑی گھبراہٹ ہوگی حشر کے میدان کے اندر، اتنی شدید گھبراہٹ ہوگی کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کریں گے کہ یا اللہ اس میدان سے ہمیں نکال دے، اگر جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے تو وہی پھینک دے، ادھر سے نکال دے۔ وہ کیوں؟ گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ جب کوئی معزز مہمان آتا ہے نا تو میزبان لینے کے لیے جاتے ہیں، ہے بھائی، لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نیچے اترتے ہیں، نیچے دروازے پہ آپ چابی نہیں پھینک دیتے کسی موزی پہ، چل بھائی اوپر آ، ہے نا، آپ اترتے ہیں، آپ نیچے جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ تکریم کے اندر، کیوں؟ معزز ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اچھا دوسری بات، جو کوئی نیک اور معزز ہوتا ہے تو آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ سلام میں پہل کریں، ہے نا، السلام علیکم کیسے، ان کے لیے فرشتے سلام میں پہل کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کیسے ہیں جی، خیریت، سلامتی ہو آپ پر، آپ بڑے اچھے لوگ ہو، طبتم پاکیزہ لوگ ہو، جائیں جنت پہ چلے جائیں ہمیشہ کے لیے، اللہم اجعلنا منہم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو کاتب کی کتابوں کی طرح لپیٹ دیں گے، تومار اس کو ہم کہتے ہیں، کطی سجل للکتب، تومار سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تومار یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دوروں میں خط کو اس طرح سے یوں لپیٹ کر لایا جاتا تھا، یوں کر کے کھولا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں تومار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آسمان کو تومار کی طرح لپیٹ لوں گا، یعنی یوں۔ ابھی ہم نے جمعے میں پڑھا تھا، اور جمعے میں ہم نے سنا تھا، اللہ تعالیٰ کے عرش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کرسی ہے، عرش کی کرسی پر ہے، کہ اس کی کرسی زمین اور آسمان پر اتنی وسیع ہے کہ گویا ایک میدان ہے، وسیع ترین میدان ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ہو، اور اس میدان کے اندر اگر کوئی چھلا اپنا پھینک دے تو اس چھلے کی کیا حیثیت ہے اس میدان کے آگے، یہی زمین اور آسمان کے اور سارے 14 طبق کی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے اس کی مثال ہے۔ تو پھر اندازہ کرے کہ وہ رب کتنا بڑا ہوگا جو رب العرش العظیم ہے، جو کرسی کا مالک ہے، جبکہ کرسی مخلوق ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یوں کر لیں گے، تومار، اس طرح سے تومار کر لیں گے، لپیٹ لیں گے زمین کو، آسمان کو، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، فرمایا جس طرح سے ہم نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ اسی طرح کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ انبیاء میں ہی فرمایا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں، کیا کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان کیسے ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو دھماکے سے الگ کر دیا۔ تو یہ پہلی صورت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا اور کتب السجل کر دے گا، کہ قطعی سجل الکتب، تومار کی طرح کر دے گا، جس طرح سے اللہ نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وعدن علینا، یہ ہماری طرف ذمہ ہے، یہ وعدہ ہمارا، ہم یہ کریں گے، انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور تحقیق بلا شبہ ہم نے لکھا ہے زبور میں، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اپنی زمین کو نیک بندوں کو اس پر جو ہے اس کے وارث بنائیں گے، نیک بندے وارث ہوں گے زمین کے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور یہ تو ایک بہت بڑی بلاغ ہے، ایک بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ وما ارسلناک، اور نہیں، واو یہاں پر استنافیہ ہے، ما نفی ہے، ارسل
ارسل یرسل ارسالن، افعالن کے وزن پر، ارسل بھیجا یہ فعل ہے، نہ ہم نے یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کا تجھے یہ مذکر واحد مخاطب کا صیغہ ہے۔ ماں کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے آگے جب آگے الا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ نہیں کے بنتا ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے، ارسل بھیجا ہم نے یہ ماضی ہے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر، شرطیہ ہے مگر، رحمتن یہ اسم ہے، رحمتن ایک رحمت بنا کر، للعالمین لی واسطے، جار ہے، العالمین مجرور واسطے عالم کے، اور نہیں ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی یہاں پر آنکھیں کھول کر ذرا چاہے وہ سن لیں کہ انما کو تھوڑا سا ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سمجھاؤں، تھوڑی عربی کی ایک خوبصورت سی بات ہے یہاں پر، ایک گرامر کا مسئلہ ہے، نہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے، ہیں سمجھاؤں۔ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا انما، ویسے تو عربی میں حصر کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف، کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ یہ دراصل دو لفظوں پر مشتمل ہے، چھوٹے طرف پانی لانا، ان کو دیتا پریشان، یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیں کون سے؟ انا اور ما۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے، جب بے شک کے اندر ما کو داخل کر دیا جاتا ہے، ما جو ہے وہ نافیہ ہے، یعنی وہ کافیہ کہتے ہیں غالباً اس کو، یہ کیا کرتا ہے کہ انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ انا کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، اور انا کیا کرتا ہے کہ آگے والے لفظ کے اوپر زبر دے دیتا ہے، تو یہ جب ماں آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی، دونوں کام سے روک کر، پھر انا میں جب ماں مل جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے صرف، بس یہ سمجھانا تھا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ کل امر کا صیغہ ہے، کل کہہ دیجئے، انما صرف، انما صرف، یا بات یہ ہے، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما اور بات یہ ہے، الہکم تمہارا الہ، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، تمہارا ایک ہی الہ ہے، اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے، بس یہ بات ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور بس بات یہ ہے کہ تمہارا بس ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو پھر کیا، حل یہاں پر سوالیہ ہے، پھر کیا، انتم ہو تم، انتم جو ہے وہ ہو تم مسلمون اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر گئے تو فَقُلْ پھر کہو، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ تو اگر وہ پھر گئے تو کہہ دے کہ میں نے تمہیں اس طرح خبردار کر دیا ہے، میرا کام تھا خبردار کرنا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، مجھے نہیں پتا، جس کا جو قیامت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ دور ہے کہ وہ قریب ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول وہی جانتا ہے بات کے جہر کو، اور ویعلم ما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو اور تمہاری ظاہری چیزوں کو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ اور میں نہیں جانتا کہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک کچھ فائدہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ ہو۔ قَالَ اس نے کہا رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ کہ اے میرے رب آپ حق کے ذریعے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ اور ہمارا رب تو وہی ہے جو رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، المستعان، المستعان، مستعان کہتے ہیں، دیکھیں
استعان مستعان استعانت، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین واو اور نون. کیا ہوتا ہے؟ عین واو اور نون. المست جو ہے یہ اضافی ہو گیا، الف بھی اضافی ہے، نون کو ہٹا دیں، نون کو شامل کر لیں تو عین واو نون، یہ اس کا اصل لفظ ہے، عون سے نکلا ہے. عون، عون کہتے ہیں مدد کو. المستعان افتعال کے وزن پر کہ ہمارا رب رحمان ہے جو مددگار ہے، علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا رب حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور ہمارا رب جو ہے وہ مددگار ہے، بہت بڑا مددگار ہے. الحمدللہ سورہ انبیاء اللہ پاک نے الحمدللہ مکمل کروا دی ہے. میرے خیال سے 8 سالوں کے اندر یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ ہم نے اتنی ساری آیتیں آج ایک کلاس میں کر لی. اصل میں ذہن اب یہ بنا ہے کہ تھوڑا سا 2 رکوع 3 رکوع 1.5 رکوع 2.5 رکوع اس طرح سے کرتے رہیں تاکہ ہم جو ہے نا اگلے رمضان سے آنے سے پہلے ہم اپنے قرآن کی تکمیل کا یہاں پر مسجد کے اندر بہت بڑا پروگرام کرنے والے ہیں، اور جس میں انشاءاللہ اپنے طلباء کو میں سرٹیفکیٹس بھی دوں گا انشاءاللہ. تو اب یہ ارادہ ہے کہ جلدی سے ہم تفسیر مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم صحیح بخاری کے دورے کی طرف آئیں پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.